اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یو جی ٹی کے عوامی سطح پر مخالفت، پنچایت دفتر کا گھیراؤ کرتے ہوئے لوگوں کا احتجاج۔ نتیش کمار نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے دیا استعفیٰ کے بعد لالو نے لگایا الزام۔ 2000 روپے کے نوٹ کی چھپائی بند، اگلے ماہ آر بی آئی لائے گا نیا نوٹ۔ مشرف اسلام ہونے والے مقتول شخص کا سارا خاندان اسلام میں داخل، مسلمانوں کی طرف سے نو مسلموں کی کفالت۔ شمالی کوریا کی طرف سے امریکہ کو دھچکا، جوہری حملے کی دی دھمکی۔ 16 سالہ اردنی بچے کے جنازے میں شامل ہزاروں لوگوں کا اسرائیل کے خلاف نعرہ۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل جالی پٹن پنچایت کے سروے نمبر 202 کے عوام نے انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم کی مخالفت میں جالی پٹن پنچایت کے دفتر کا گھیراؤ کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کے دن جالی پٹن پنچایت کے دفتر میں میٹنگ طے تھی، جس کی اطلاع پا کر جالی پٹن پنچایت کی حدود میں واقع جالی، کوڑی، تلگیری وغیرہ کے علاقے کے لوگ آنن فانن پنچایت دفتر کا گھیراؤ کرتے ہوئے اس کے ارد گرد جمع ہو کر یو جی ڈی کے مجوزہ پلان کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یو جی ڈی کو ہرگز ان کے علاقے میں نافذ نہیں کیا جائے۔ مظاہرین نے دفتر کے سامنے مجوزہ منصوبے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا، جہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم کا منصوبے کی تجویز منظور کی گئی ہے، اس علاقے میں کئی سارے اسکول اور مذہبی مقامات موجود ہیں، جبکہ اس سسٹم کی وجہ سے اسکول کے طلبہ گندے ماحول اور اس سے پھیلنے والی بدبو کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے ڈینگو، ملیریا وغیرہ نامی بیماریاں وجود پذیر ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کئی علاقوں کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ یو جی ڈی کا سسٹم ہر جگہ فیل ہو چکا ہے اور اس سے گندگی پھیلنے کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ احتجاجیوں کی طرف سے کی گئی سخت مخالفت پر پنچایت صدر عبدالرحیم شیخ اور چیف آفیسر سمیت دیگر ذمہ داران نے احتجاجیوں کو یقین دلایا کہ آج کی منعقدہ میٹنگ میں اس تعلق سے کوئی قرارداد منظور نہیں کی جائے، جس کے بعد وہاں سے لوگوں کا ہجوم ٹل گیا۔ واضح رہے کہ اس موقع پر بھاری تعداد میں پولیس نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ بہار آج کی سب سے بڑی خبر بہار سے آ رہی ہے۔ بہار میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری سیاسی اتھل پتل کے بعد آخرکار بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ مہا گٹھ بندھن کی دو جماعتوں راشٹریہ جنتا دل اور جے ڈی یو کے درمیان چل رہے جنگ کا اختتام نتیش کمار کے بڑے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے۔ نتیش کمار نے سی ایم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نتیش کمار کے اس فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتحاد دھرم کی پیروی کی ہے اور ان کے اس فیصلے کے بعد نریندر مودی جی نے بھی ان کو ٹویٹ کر کے اس پر مبارکباد دی ہے اور اس کے بعد جے ڈی یو اور بی جے پی کے درمیان مہا گٹھ بندھن کے چرچے لوگوں میں عام ہو رہے ہیں اور لوگوں کے زبانی انہی چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ استعفیٰ کے بعد لالو پرساد نے ان پر الزام لگایا ہے کہ نتیش جو بدعنوانی کو لے کر حکومت کی بات کرتے ہیں، جرم کے معاملات میں خود ملزم ہیں۔ ہمیں انتخابات میں تمام طبقوں کی حمایت ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ جان کر نتیش نے ہم سے ہاتھ ملایا تھا۔ لالو نے کہا کہ جو خود 302 کے ملزم ہیں اور کرپشن کو لے کر زیادہ حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ نتیش جب مجھ سے ملے تھے تو میں خود چارہ گھوٹالہ میں چارج شیٹ تھا، پھر بھی وہ ساتھ ہے۔ انہوں نے اس استعفیٰ کو بدقسمتی بتایا۔ لالو نے کہا کہ نتیش کمار کی پہلے ہی سیٹنگ تھی اور اندر سے ان کا معاملہ چل رہا تھا اور معاملہ مکمل طور پر سیٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم ان کے استعفیٰ کے بعد خود ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان پہلے سے پوری طرح کی سیٹنگ اور معاملہ بالکل طے تھا۔ دہلی آر بی آئی نے 2000 کے نوٹ کو چھپانا بند کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آر بی آئی نے 5 ماہ پہلے ہی نوٹوں کی پرنٹنگ بند کر دی تھی۔ بھارتی ریزرو بینک نے اس نوٹ کو شروع کرنے کے بعد صرف 4 ماہ تک اسے چھاپا تھا۔ جب مارکیٹ میں تیزی سے ان نوٹوں کا سرکولیشن بڑھنے لگا تو یہ ریزرو بینک نے اس کی چھپائی بند کر دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 نومبر 2016 کو نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا اور اسی وقت 2000 کے نوٹ کو مارکیٹ میں اتار دیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ اب تک نوٹوں
کی جو چھپائی ہوئی ہے ان میں 90% نوٹ 500 روپے کے ہیں۔ 500 روپے کے قریب 14 ارب نوٹ چھپے ہیں۔ 200 روپے کے نئے نوٹ کی چھپائی بھی تیزی سے ہو رہی ہے۔ فی الحال 200 روپے کے نوٹوں کی چھپائی زور و شور سے جاری ہے۔ امید کہ اگلے ماہ قریب 1 ارب روپے قیمت کے 2000 کے نوٹ مارکیٹ میں آ جائیں۔ رپورٹ کے مطابق 2000 روپے کے 7 لاکھ کروڑ روپے قیمت کے نوٹ اب تک چھپ چکے ہیں۔ RBI کا زور اب چھوٹے نوٹوں پر ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریزرو بینک نقد رقم کی کمی کو دور کرنے کے لیے اگلے ماہ 200 روپے کا نیا نوٹ لانچ کر سکتا ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حکومت نے 2000 روپے کا نوٹ اتارنے کے لیے وضاحت جاری کر دی۔ اس کے علاوہ حکومت ملک بھر میں ڈیجیٹل لین دین کو بھی فروغ دینا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت 2000 کے نوٹ کی پرنٹنگ روک دی ہے۔ ملاپورم کیرالہ کے مسلم اکثریتی علاقے ملاپورم میں گزشتہ سال نومبر کے دوران مشرف اسلام ہونے والے 31 سالہ ہندو شخص کو RSS کارکنوں کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے کے بعد اس کے خاندان کے 8 ارکان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ انیش کمار عرف فیصل پانی کی 2 بہنوں بہنوی اور ان کے 5 بچے گزشتہ ہفتے مشرف اسلام ہو گئے ہیں۔ فیصل پانی کی ماں مینا کشی عرف جمیلہ بھی اپنے بیٹے کی ہلاکت کے 1 ماہ بعد اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حملوں کے خوف سے پلانی خاندان ایک محفوظ مقام میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ دار نے کہا کہ پونانی کے ایک دینی مدرسے معاونت الاسلام سبھا نے ان کے مشرف اسلام ہونے کی توثیق بھی کی ہے۔ فیصل سعودی عرب میں ڈرائیور کے حیثیت سے برسر خدمت تھا، جس کے مشرف اسلام ہونے کے 1 سال بعد 19 نومبر 2016 کو ڈھنی گاؤں میں اس کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے 12 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے اس کا ایک برادر نسبتی بھی اس کے قتل میں شامل تھا۔ پلانی کے خاندان نے کہا کہ ونود جو وشوا ہندو پریشد کا سرگرم رکن تھا اور ماضی میں بھی تبدیلی مذہب کے خلاف اس کو دھمکی دی تھی، ونود نے پلانی کو سعودی عرب واپسی سے 3 دن قبل ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد فیصل پلانی کی بہن اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھی اور اسلام قبول کر لی۔ ان کے ایک رشتہ دار نے کہا کہ مقامی مسلمان اس خاندان کی کفالت کر رہے ہیں۔ اب چونکہ قتل کے تمام ملزمین ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، کوڑانی گاؤں میں صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ایک امن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کوڑانی گاؤں میں 3000 مسلم اور 200 ہندو خاتون ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے کہا کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ ہندوؤں کی حفاظت کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ BJP کے ایک مقامی لیڈر روی تہلت نے کہا کہ ہم تبدیلی مذہب کے مخالف ہرگز نہیں، لیکن رقم کے لالچ میں جو پریوار اپنے مذہب کو تبدیل کرتا ہے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ تو عام ہے جس پر ہرگز کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت جاری رکھی تو اس پر جوہری حملہ کر دیا جائے گا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کے مطابق گزشتہ دنوں امریکی CIA کے ڈائریکٹر مائک پوم نے ایک عالمی فورم سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اگر ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو شمالی کوریا میں اقتدار کی تبدیلی ہمارے ایجنڈے پر آ سکتی ہے، جس پر پیونگ نے انتظامیہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تو ہماری جوہری صلاحیتیں امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں لگا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ CIA کے ڈائریکٹر نے امریکی ریاست کے شہر میں منعقدہ ایک دفاعی پینل سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ امریکہ کے اقدامات میں جوہری استعداد کے ناجائز استعمال کے حامل ممالک کو روکنا بھی شامل ہوگا۔ عمان اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع اسرائیلی سفارت خانے میں گزشتہ دنوں ہونے والی فائرنگ میں مارے گئے اردن کے 16 سالہ لڑکے کے جنازے میں شامل ہزاروں لوگوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے سفارت خانہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اردن کی پولیس نے کل بتایا تھا کہ سفارت خانے کے سکیورٹی اہلکار کی فائرنگ میں ایک نوجوان لڑکی کی موت ہو گئی ہے۔ اس کے جنازے میں شامل لوگوں نے اردن کی سرزمین پر اسرائیلی سفارت خانے یا سفیر نہیں ہونے کے نعرے لگائے۔ اردن پولیس نے کہا کہ ایک فرنیچر فرم میں کام کرنے والا لڑکا سامان پہنچانے سفارت خانے گیا تھا، جہاں اسرائیلی سیکورٹی گارڈ کے ساتھ اس کا تنازع ہو گیا اور سیکورٹی فائرنگ میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے میں ایک اور شخص کی بھی موت ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ نوجوانوں کی طرف سے ڈرائیور گارڈ پر حملہ کیا گیا اور گارڈ نے دفاع میں فائرنگ کی۔ انہوں نے نوجوانوں کی اس حرکت کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں 14 جولائی کو 2 پولیس اہلکار کی موت کے بعد
بعد اسرائیل نے وہاں کے دروازے میں میٹل ڈیکور لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا اردن مصر کے بعد دوسرا مسلم ملک ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔